जो रेकोडिक की माइनिंग होनी है और फिर उस पूरे रीजन की जितनी माइनिंग होनी है उसके लिए पसनी या उस एरिया के अंदर डीप सी पोर्ट होना तो क्रिटिकल है। इन द फ्यूचर नॉट ओनली रेयर अर्थ्स मगर ऑब्वियसली अगर हम ऑफशोर ड्रिलिंग की बात करते हैं और वहाँ पे अगर हमें कोई सक्सेस इंशाल्लाह मिलती है तो वी वुड ऑल्सो नीड डीप पोर्ट्स टू बी एबल टू ट्रांसपोर्ट ऑयल एंड गैस फ्रॉम पाकिस्तान। तो ज़्यादा बेहतर होगा कि बलूचिस्तान के करीब ही कोई डीप पोर्ट अगर मौजूद होगा तो वो ऑब्वियसली ज़्यादा अट्रैक्टिव बने। जिस रीजन में दो बड़ी सुपर पावर्स हो यानी चाइना अमेरिका, ये ऑल इन ऑल कंट्री के लिए तो एक बहुत अच्छी चीज़ है। आई थिंक ग्लोबली तो वी कुड नॉट आस्क फॉर मोर, राइट। आपके पास यूएस भी है, चाइना भी है और तीसरा मिडल ईस्ट को ना भूलें, सऊदीज। जो यूएई के मेजर फैमिली ग्रुप्स हैं जो गवर्नमेंट से भी एफिलिएटेड हैं, यूएई गवर्नमेंट से, उनको कंसेशंस मिल चुके हैं और वो एक्टिवली उस पर काम कर रहे हैं। पाकिस्तान से एंटीमनी जो है वो प्रोड्यूस होता है। ये एक ऐसा एलिमेंट है जो सेमीकंडक्टर और चिप्स से लेके मिसाइल टेक्नोलॉजी तक सब चीज़ों में। आप ये कह रहे हैं कि एंटीमनी जो है वो आज का हीरा है, आज का सोने से ज़्यादा कीमती चीज़ है। जी बिल्कुल, और उसकी प्राइस भी जो है वो सोने से कहीं गुना ज़्यादा है, सोने से कहीं गुना ज़्यादा है। Recodic project, it would be exporting more than $10 billion annually. So 1/3 of our total export will be contributed by one project. And we are talking only about Recodic. बिल्कुल, तो इस तरह के मेरे ख्याल में दसियों प्रोजेक्ट्स सही है। हमारे जो लोकल बिजनेस ग्रुप्स हैं इस सेक्टर में वो अब आ रहे हैं, जॉइंट वेंचर्स भी कर रहे हैं। पाकिस्तान की लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी के लिए ये बहुत ज़रूरी है। ये बड़ी अच्छी बात है कि अभी तो अमेरिकन कंपनीज आ रही हैं, लेकिन इससे पहले हम ये कंसेशंस अपने लोकल ग्रुप्स को अलाउ कर चुके हैं एंड इनिशियल स्टेज से आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। जी जी बिल्कुल। पाकिस्तान में मादनी ज़खायर गोया रेयर अर्थ एलिमेंट्स ख़ास तौर पर रेकोडिक मंसूबे में सोने तांबे की बड़ी दरियाफ्त और शायद इकनॉमिक डेवलपमेंट के नए दौर में पाकिस्तान दाखिल हो रहा है। ये इकनॉमिक रेवोल्यूशन बाज़ लोगों के नज़दीक बलूचिस्तान से तुलू हो रहा है, यानी बलूचिस्तान में एक जानिब से CPEC के तहत पाकिस्तान की तरक्की के लिए चीन भरपूर एक्टिव है और अब दूसरी जानिब अमेरिका की बलूचिस्तान में बहुत ही काबिल ज़िक्र एंट्री हो रही है। अमेरिका और अमेरिकी कंपनीज गेम चेंजर प्रोजेक्ट्स में पाकिस्तान की पार्टनर बन रहे हैं। इस पूरी डेवलपमेंट का सबसे बड़ा अहम पहलू ये है कि पाकिस्तान अमेरिका से एड के बजाय ट्रेड और इन्वेस्टमेंट की राह पर चल रहा है। सर, प्रेसिडेंट ट्रंप की मीटिंग में क्या कार्डिनल डिस्कस? अच्छी मीटिंग हुई, बड़ी खुशगवार माहौल में उन्होंने पाकिस्तान के साथ अपने जो तजारती ताल्लुकात, जॉइंट वेंचर सरमायाकारी के लिए उन्होंने बहुत ही हौसला अफजा बातें की। उन्होंने वहीं पर अपनी कंपनीज को कहा कि वो पाकिस्तान फौरन जाएं और जाके वहाँ पर सरमायाकारी के जो मौके हैं उन पर उनको बात करें। इससे पहले वहाँ पर अमेरिकी कंपनी आ चुकी हैं जिनके साथ हमारे जॉइंट वेंचर्स हमारे साइन हुए हैं। रेकोडिक की ऑपरेटिंग कंपनी बैरिक गोल्ड अगरचे कैनेडियन मिल्कियत में है, लेकिन वो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है। इन्फॉर्म जराए कहते हैं कि बैरिक गोल्ड ने हुकूमत पाकिस्तान को पहले ही मुतला कर दिया था कि वो सोने और तांबे के खाम ज़खायर को स्मेल्टिंग और रिफाइनिंग के लिए गवादर पोर्ट से बैरून मुल्क ट्रांसफ़र नहीं करेगी, जबकि इसकी मुंतकली के लिए कराची की पोर्ट्स को इस्तेमाल करना बहुत महंगा ऑप्शन होगा। इसी बैकग्राउंड में बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स ने खबर दी कि गवादर पोर्ट में चाइनीज इन्वेस्टमेंट की तरह अब पसनी में अमेरिका की पार्टनरशिप से नई पोर्ट बनाने के लिए बातचीत का आगाज हुआ है। इस खबर की पाकिस्तान की जानिब से मुकम्मल तौर पर डिनायल इसका नहीं किया गया, इसलिए इम्कान है कि रेकोडिक के खाम सोने और कॉपर के ज़खायर की बैरून मुल्क मुंतकली के लिए मुजव्वज़ा पसनी पोर्ट को इस्तेमाल किया जा सकता है। पसनी ऑप्शन जो है वो सामने लाया गया है, यानी बलूचिस्तान में अमरीकी फुटप्रिंट पाकिस्तान की सिक्योरिटी और इकनॉमिक स्टेबिलिटी को सपोर्ट करने के लिए एक बड़े प्लान की तैयारी कर रहा है। रेकोडिक में भारी इन्वेस्टमेंट के ज़राए देखें तो ज़्यादातर अमेरिकन कंपनीज या अमेरिका के इन्फ्लुएंस्ड इंस्टीट्यूशंस, उनकी पार्टनरशिप हमें ज़्यादा नज़र आ रही है। मिसाल के तौर पे IFC यानी इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने $700 मिलियन के लोन्स की कमिटमेंट की है। ADB के $400 मिलियन की कमिटमेंट सामने आई है और इसके अलावा $3.5 बिलियन की फाइनेंसिंग गैप US एक्सिम बैंक, जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन और एक्सपोर्ट डेवलपमेंट कनाडा पूरा करेंगे। अमेरिकन कंपनी फ्लोर कॉर्पोरेशन रेकोडिक में बैरिक गोल्ड को EPCM यानी इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट, कंस्ट्रक्शन
اور مینجمنٹ میں پارٹنر ہوگی۔ پروسیسنگ پلانٹ کا ڈیزائن تیار کرنا، سپلائر سے ایگریمنٹ مانیٹر کرنا اور تمام آن سائٹ کنسٹرکشن بھی امریکہ کی فلور کارپوریشن کے ذمہ ہوگا۔ امریکہ کی جانب سے پاکستان کے نیچرل ریسورسز سیکٹر میں دلچسپی ایک بڑی علامت اس وقت سامنے آئی تھی جب سپٹمبر میں امریکی کمپنی یو ایس اسٹریٹجک میٹلز نے پاکستان آرمی کے ادارے FWO کے ساتھ MOU سائن کیا۔ اس کمپنی کے کمرشل ڈائریکٹر مائک ہولومن نے فائنینشل ٹائمز کو بتایا کہ وہ پاکستان میں ایک ریفائنری بھی لگانا چاہتے ہیں، اور پچھلے مہینے ان کی ٹیم نے کراچی کی دونوں پورٹس کے ڈائریکٹرز اور گوادر پورٹ کے ایک نمائندے سے بھی ملاقاتیں کی۔ مائک ہولومن نے یہ اشارہ بھی دیا کہ پسنی کا مقام ڈیپ سی کی تمام خوبیاں رکھتا ہے، اس لیے اس علاقے میں کسی فیسلٹی کا قیام بہت صحیح رہے گا۔ دراصل پاکستان میں بلوچستان سے KP تک ہزاروں میل کی تہہ میں نہ صرف گولڈ، کاپر، آئل، گیس اور کول جیسی قیمتی کموڈیٹیز کے ذخائر ہیں، بلکہ ریئر ارتھ ایلیمنٹس کا ایک بیش بہا خزانہ چھپا ہوا ہے۔ پاکستان میں اس منرل ریولوشن کی خبروں کی ٹائمنگ بھی بہت اہم ہے۔ اس وقت پوری دنیا میں گولڈ اور کاپر کی قیمتیں تیزی سے بڑھ رہی ہیں، جبکہ ریئر ارتھ ایلیمنٹس پر جب سے چائنا نے امریکہ پر پابندی لگائی ہے وہ در حقیقت نایاب ہو گئے ہیں۔ یہ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ یہ ریئر ارتھ ایلیمنٹس میزائل گائیڈنس سسٹم، فائٹر جیٹس، ریڈار سسٹمز کے لیے انتہائی اہم ہیں۔ انہی قیمتی میٹلز اور منرل سے بننے والی بیٹریز اور میگنٹس EVs یعنی کہ الیکٹرک وہیکلز اور ونڈ ٹربائن کا بنیادی حصہ ہوتے ہیں۔ امریکن کمپنی لاکہیڈ مارٹن، ٹیسلا، جنرل موٹرز اپنی پروڈکشن میں ان پر انحصار کرتی ہیں، اور اگر کنزیومر الیکٹرانکس کی بات کریں تو ایپل، انٹل، کوالکام جیسی امریکی ٹیک کمپنیز بھی ڈیپینڈنٹ ہیں انہی ریئر ارتھ ایلیمنٹس پہ۔ انہی سے سیمی کنڈکٹرز اور ہارڈ ڈرائیوز بنتی ہیں۔ اہم بات یہ بھی ہے کہ 17 قیمتی ریئر ارتھ میٹلز اور منرل میں سے 12 پاکستان میں پائے جاتے ہیں، اور ان کی ریزروز کی مقدار یا حجم ہزاروں ٹن نہیں بلکہ لاکھوں ٹن بتائی گئی ہے۔ گزشتہ مہینے پاکستان نے 2 ٹن سے بھی کم وزن کی ابتدائی شپمنٹ امریکہ کو منتقل کی تھی۔ آج آن مائی ریڈار میں نے پاکستان کے منرل ریولوشن کے حوالے سے گفتگو کے لیے ایک بار پھر دعوت دی ہے جناب عدنان آفریدی صاحب کو۔ آپ ریکوڈیک پر بیرک گولڈ سے پہلے کام کرنے والی TDN کاپر اور اینٹوف اگسٹا کے CEO بھی رہ چکے ہیں، اور ان تمام معاملات میں ریئر ارتھ مٹیریلز اور بلوچستان کے ان نیچرل ریزروز کے بڑی شاندار معلومات رکھتے ہیں۔ آپ فارمر چیئرمین NIT بھی ہیں۔ بہت بہت شکریہ بھائی صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ یہ فرمائیے گا کہ یہ کوئی اچانک تو کوئی چیز نہیں ہے، اٹ واز آلویز دیئر، جو کہ یہ چیز ہم دیکھ رہے ہیں، مگر بہت دیر تک پاکستان کو ایسا لگا کہ پاکستان جاگا ہے اس معاملے میں، یا کیا اس کا بیک گراؤنڈ ہے؟ جی کامران بھائی، میرے خیال میں جب ہم سب اسکول میں ہوتے تھے تو ہم ہمیشہ پڑھتے تھے کہ جی پاکستان کے پاس ایک تو نیچرل ریسورسز بہت ہیں اور ہماری ایک جیو اسٹریٹجک لوکیشن ہے، مگر اس کی ہم نے کبھی ریالٹی میں کوئی پروف آف کانسیپٹ نہیں دیکھا کہ ہاؤ ڈز دس ایکچولی مٹیریلائز۔ اب پہلی دفعہ ایٹ لیسٹ ان مائی پروفیشنل لائف میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ دونوں چیزیں اب ایک ساتھ ڈف ٹیل کر رہی ہیں پاکستان کی فیور میں۔ جہاں تک جیو اسٹریٹجک لوکیشن کا تعلق ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے سامنے ہمارے برابر میں ایران، چائنا، سامنے UAE، افغانستان، یہ سب موجود ہیں، اور ہمارے جو پورٹس ہیں وہ بہت ہی اسٹریٹجکلی لوکیٹڈ ہیں۔ تو جب آپ نے پسنی پورٹ کا حوالہ دیا تو آئی تھنک اس کو ایک ہولسٹک طریقے سے دیکھنا چاہیے کہ ان دا فیوچر ناٹ اونلی ریئر ارتھس، مگر اوبیسلی اگر ہم آف شور ڈرلنگ کی بات کرتے ہیں اور وہاں پہ اگر ہمیں کوئی سکسیس انشاءاللہ ملتی ہے تو وی وڈ آلسو نیڈ ڈیپ پورٹس ٹو بی ایبل ٹو ٹرانسپورٹ آئل اینڈ گیس فرام پاکستان۔ تو ظاہری بات ہے جو ہماری کراچی کے پورٹس کا انفراسٹرکچر ہے وہ کافی اب لمیٹڈ اور ڈیٹڈ ہے، تو ایک نئے پورٹ کی ضرورت تو ضرور ہوتی۔ گوادر پورٹ آف کورس کیونکہ اس کی ایک افیلیشن پرسیپشن ہے کہ وہ چائنا سے زیادہ ایفیلیٹڈ ہے، تو آپ کو ایک سیکنڈ پورٹ اسٹریٹجکلی بھی ویسٹرن ایلائز کے ساتھ ٹائی اپ کرنے کے لیے ضروری سمجھا جاتا ہے۔ تو آئی تھنک پسنی کا جو یہ ڈیولپمنٹ ریسنٹلی ہو رہی ہے اس کی تو یہ بعض ایکسپرٹس یہ کہتے ہیں کہ یہ کرٹیکل ہے اس پورٹ کی اویلیبلٹی، کیونکہ جو ریکوڈک کی مائننگ ہونی ہے اور پھر اس پورے ریجن کی جتنی مائننگ ہونی ہے اس کے لیے آپ کو اب جیسے ویسٹرن آپ نے کنٹریز کی بات کی، وہ تو کہتے ہیں ہم گوادر کے ساتھ نہیں کریں گے، ادروائز تو وہ جو جتنا بھی را مٹیریل ہوگا یا جو بھی مائننگ سے ایکسٹریکشن ہوگی اس کو پھر کراچی شفٹ کرنا تو وہ فائنینشلی ظاہر ہے کہ بہت ایکسپینسو ہوگا، بہت ہی مہنگا ہوگا۔ تو پسنی یا اس ایریا کے اندر
ایک ڈیپ سی پورٹ ہونا تو کرٹیکل ہے پاکستان کو اس اپنے ریزروز کو استعمال کرنے کے لیے. جی آئی تھنک لانگ ٹرم میں تو آپ کے پاس کوئی ایک پورٹ ہونا، اگر وہ گوادر وائبل ہو جائے تو وہ بھی صحیح ہے، یا کوئی سیکنڈ پورٹ ہو تو کراچی کا آپ انفراسٹرکچر یوز کر سکتے ہیں فار اے لمیٹڈ پیریڈ آف ٹائم. تو جیسے ریکوڈک پروجیکٹ ہو گیا، اس کے تو 3 ڈسٹنکٹ فیزز ہیں. پہلا فیز 2028 میں ہے، اینڈ آئی تھنک کوئی بھی نیا پورٹ شاید جب تک تو تیار نہ ہو پائے، تو جب تک تو آئی تھنک پلان یہی ہے ہوگا ریکوڈک کا کہ وہ کراچی شفٹ کریں، تھرو ٹرین کراچی شفٹ کریں گے اور پھر وہاں سے ایکسپورٹ کریں گے. اور آپ نے بالکل صحیح کہا، یہ انوائرمنٹ، انفراسٹرکچر، اکنامکس پہ کافی اس کا نیگیٹو انفلوئنس ہوتا ہے. تو آئی تھنک ان کے لیے بھی، اور جو تمام پروجیکٹس اس کے بعد آئیں گے، زیادہ بہتر ہوگا کہ بلوچستان کے قریب ہی کوئی ڈیپ پورٹ اگر موجود ہوگا تو وہ اوبیسلی زیادہ اٹریکٹیو بنے گا. صحیح ہے. تو یہ جو ریکوڈک ہے بیسکلی ہم اس کی جو پہچان ہے وہ تو گولڈ اور کاپر کے لحاظ سے کہتے ہیں، ہیوج ریزروز گولڈ اور کاپر کے لحاظ سے. مگر اب آف لیٹ اب یہ ریئر ارتھ کا جو ذکر ہوا ہے، اور یہ اب اس لحاظ سے اس کی امپورٹنس جو بے پناہ بڑھتی نظر آ رہی ہے. اس کا پہلے کبھی ذکر نہیں ہوا تھا. یہ ایک بہت بڑی پاکستان کا ٹریجر ہے جو کہ اویلیبل ہے. جی میرے خیال میں جو مائننگ کمیونٹی ہے ان کو تو پتہ تھا کہ جی بہت سارے نیچرل ریسورسز ہیں، کوبالٹ، نکل، لیتھیم، اینٹیمنی، جس کی آئی تھنک آج کل کافی ڈسکشن ہو رہی ہے. مگر فوکس کیونکہ ریکوڈک پہ تھا وچ از اے لارج کاپر گولڈ ڈپازٹ، تو زیادہ تر بات اسی پہ ہوئی. اور جو چغائی ایریا ہے اس کی جیولوجی ایسی ہے کہ اس میں زیادہ تر بہت بڑے راک فارمیشنز ہیں جس میں زیادہ تر کاپر گولڈ ہی پایا جاتا ہے. مگر بلوچستان میں دوسرے علاقے ہیں اور KPK میں علاقے ہیں جہاں پہ یہ ریئر ارتھس کے ڈپازٹس کے سگنیچرز موجود ہیں. اینڈ بہت ساری کمپنیز ہیں جو اب اس پہ ایکٹیولی کام کر رہی ہیں، لائسنسز بھی دیے گئے ہیں، اور اس پہ انیشیل ایکسپلوریشن اور ڈرلنگ جو ہے وہ شروع ہو گئی ہے. اور انفیکٹ اینٹیمنی جو آپ کو پتہ ہے اردو میں سرما جس کو کہا جاتا ہے، مگر حیران ہو گیا آپ کی آڈینس کہ یہ ایک ایسا ایلیمنٹ ہے جو سیمی کنڈکٹر اور چپس سے لے کے مسائل ٹیکنالوجی تک سب چیزوں میں. گویا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اینٹیمنی جو ہے وہ آج کا ہیرا ہے، آج کا سونے سے زیادہ قیمتی چیز ہے. جی بالکل، اور اس کی پرائز بھی جو ہے وہ سونے سے کہیں گنا زیادہ ہے. اور اگین پاکستان، اس کا ایویڈنس ہے کہ پاکستان ہیز جی پاکستان ہیز ریزروز، اور پاکستان سے اینٹیمنی جو ہے وہ پروڈیوس ہوتا ہے. مگر وہ آرٹیزنل مائننگ کہلاتی ہے کہ لوگ بہت چھوٹے اسکیل پہ اس کو پروڈیوس کر رہے ہیں. مگر میکنائزڈ مائننگ جس طرح سے ریکوڈک کا پروجیکٹ چلے گا اس طرح سے اینٹیمنی اس وقت نہیں ڈیولپ ہو رہی. مگر ویری ریسنٹلی آئی تھنک اگین دا گورنمنٹ ہیز ٹیکن اے ویو کہ انہوں نے پورا جیولوجیکل سروے کروایا ہے، اور اب لائسنسز وغیرہ کی جو ایشوئنس ہے وہ ہو رہی ہے. اینڈ انشاءاللہ آپ کچھ دنوں میں دیکھیں گے کہ اینٹیمنی پہ بھی لوگ جو ہیں وہ انویسٹ کرنا شروع کریں گے ان ٹرمز آف ایکسپلوریشن. تو اس میں ایک امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ اتنے بڑے ریزروز، یہ اتنی بڑی ہماری جو یہ ساری منرلز ہیں، ریئر ارتھ ہے، گولڈ ہے، کاپر ہے، یہ ساری چیزیں 15 سال پہلے ہم اس میں جا رہے تھے. آپ خود TCC کے ساتھ آپ انٹر ہو رہے تھے اور یہ تمام چیزیں ہو رہی تھیں، مگر وہ 15 سال تک ہم نے اس کو کچھ نہیں ٹچ کیا. آج بھی ابھی ہم اس کو ٹچ کر رہے ہیں. 15 سال ہم نے ایسے ہی اس پورے ٹریجر کو ٹچ کیے بغیر گزار دی. میرے خیال میں زندگی میں ہر چیز کا ایک نیچرل ٹائم ہوتا ہے. اب وہ ہمارے لیے، ہمارے ملک کے لیے وہ ٹائم اب آیا ہے. لیکن نیچر کہاں سے آگے؟ ہماری تو سپریم کورٹ نے روک دیا تھا اس کو. وہ قدرت کو سپریم کورٹ کی ذریعہ ہے. کیا بدقسمتی ہے. جی یہ تو ضرور ہے. اب آپ کو پتہ ہے سپریم کورٹ میں کچھ ایسے واقعات ہوئے، اسٹیل مل کی پرائیویٹائزیشن بھی آپ کو یاد ہوگا روکی تھی، اور اس کے بعد پرائیویٹائزیشن، اور اس میں تو $6 بلین کا ہمیں فائن بھی لگا ہے. جی بالکل اس پہ فائن بھی لگا تھا. مگر جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا، دیر آئے درست آئے. اب میرے خیال میں ہماری پالیسیز جو ہیں وہ ماشاءاللہ کافی الائنڈ ہیں ٹو اٹریکٹ گلوبل اینڈ لوکل انویسٹمنٹ. اور ایک اور جو خوشائن بات آئی تھنک میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا کہ پچھلے کچھ عرصے میں نے یہ دیکھا ہے کہ ہمارے جو لوکل بزنس گروپس ہیں وہ کافی آگے بڑھے ہیں،
اور اس سیکٹر میں وہ اب آ رہے ہیں, جوائنٹ وینچرز بھی کر رہے ہیں, خود بھی آ رہے ہیں, اور میرے خیال میں پاکستان کی لانگ ٹرم سسٹینیبلٹی کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہمارے لوکل گروپس جو ہیں وہ پارٹیسپیٹ کریں, اور اس سے ٹیکنالوجی اور نو ہاؤ بھی تو یہ ٹرانسفر بڑی ہوگا. اچھی بات ہے کہ ابھی تو امریکن کمپنیز آ رہی ہیں, امریکہ کا اتنا بڑا انٹرسٹ آیا ہے, ساری چیز ہے, لیکن اس سے پہلے ہم یہ کنسیشنز اپنے لوکل گروپس کو الاؤ کر چکے ہیں, اینڈ دے آر ایکچولی انیشیل اسٹیج سے آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں. جی جی بالکل, اور آئی تھنک آپ دیکھیں گے کہ زیادہ تر جو لائسنسز ہیں وہ جوائنٹ وینچر کی شکل میں آگے بڑھیں گے. ریکوڈیک تو کیونکہ ہماری اپنی وہ کیپیسٹی اور وہ اسکل نہیں ہے, وہ اسکل نہیں ہے, بیکاز یہ ایک نئی انڈسٹری ہے ہمارے لیے, ہمیں فورن ٹیکنالوجی کیپٹل لوگوں کی ضرورت ہے. مگر فاسٹ فارورڈ آپ کریں 10 سال اینڈ آپ دیکھیں گے کہ جس طرح سے دوسری انڈسٹریز میں جیسے بینکنگ ہو گئی, کنزیومر پروڈکٹس ہو گئے, اب آپ دیکھتے ہیں کہ وہ ساری چیزیں, میں نے یہ دیکھا ہے کہ میڈیا میں بہت چل رہا ہے کہ کچھ فارن انویسٹرز پاکستان چھوڑ کے, آئی تھنک یہ ایک نیچرل ایوولوشن ہوتا ہے جہاں پہ جو آپ کے لوکل گروپس ہیں اب ان میں اتنی قابلیت ہے کہ وہ ان چیزوں کو آگے خود گرو کر سکتے ہیں, اور مائننگ میں بھی انشاءاللہ کچھ عرصے بعد یہی ہوگا. تو جب ہم پوٹینشیل کی بات کرتے ہیں, بڑی ہائپربولک ہم نمبرز آتے ہیں, بہت ہی اس طرح کے ہوتے ہیں. کین یو میک سینس فار اس کہ یہ ہم کس طرح کے ریزروس کی اور کتنے بڑے سو کال ٹریجر کی بات کر رہے ہیں؟ تو کہنا بھائی ایک اسپیسیفک نمبر دینا تو آئی تھنک وڈ ناٹ بی رائٹ, بیکاز ریسورس ہونا اور اس کا اکنامکلی وائبل ہونا دو الگ چیزیں ہیں. کوئی چیز زمین کے اندر آپ کے پاس ضرور ہوگی, مگر اگر وہ ایک اکنامکلی وائبل طریقے سے زمین سے باہر نہیں نکل سکتی تو وہ پھر پتھر کا پتھر ہی رہے گا. میں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں آپ کو کہ ریکوڈیک پروجیکٹ, کیونکہ وہ تو اب اس فیز سے نکل چکا اور ایک ڈیفائنڈ فیزیبلٹی ہے جو سائنٹیفکلی پروون ہے. ریکوڈیک پروجیکٹ جو ہے وہ جب اپنے تینوں فیز کمپلیٹ کر لے گا اگلے بائی 2032 یا 2034 ہے غالباً, تو اس کی کرنٹ پرائسز پہ, کرنٹ لانگ ٹرم جو آج کی پرائس تو بہت زیادہ ہے, ہاں مگر وہ تو اب لانگ ٹرم پرائسز دیکھتے ہیں جو ایک ایوریج ہوتا ہے وچ وڈ بی لوور دین ناؤ, اس حساب سے اٹ وڈ بی ایکسپورٹنگ مور دین $10 billion اینیولی. تو اب اس کو پرسپیکٹو میں اگر آپ رکھیں کہ ہماری ٹوٹل ایکسپورٹس اس وقت کوئی $35 billion ہوگی, تو 1/3 آف آر ٹوٹل ایکسپورٹ ول بی کنٹریبیوٹیڈ بائی ون پروجیکٹ, رائٹ, ایٹ اٹس فل اسکیل. اس کو ایک اور طریقے سے دیکھ لیں کہ ہمارا ٹوٹل GDP کوئی $350 billion ہے. Again, this one project will be about 2% to 3% of your GDP. ٹھیک ہے, یہ بہت سگنیفیکنٹ اسکیل ہوتا ہے. اینڈ وی آر ٹاکنگ اونلی اباؤٹ ریکوڈیک, جو ہمارے لوکل مائننگ ہو رہی ہے, جو اب دوسری ریئر ارتھ کے لیے ہو رہی ہے, یہ اینٹی منی اور یہ تمام چیزیں, یہ جو امریکن کمپنیز آ رہی ہیں وہ تو پھر ظاہر ہے کہ ایک بالکل. تو اس طرح کے میرے خیال میں 10 پروجیکٹس ایکیومولیٹ ہوں گے تو آپ کا ایک پورا کلسٹر بنے گا, ایک پوری انڈسٹری بنے گی. آپ کیونکہ بالکل انیشیل اسٹیج پہ اس میں بہت ایکٹیولی انوالو تھے اور پریکٹیکلی ظاہر ہے کہ یو ور لوکنگ ایٹ تھنگس, تو یہ جو ایریا ہے یہ کیا اسپریڈ ہے, کیونکہ اس کی جیولوجی آپ نے دیکھی, آپ کی کمپنی نے دیکھی, تو یو ہیو ایکچولی سین اٹ کہ یہ کیا اس کا اسکوپ کیا ہے. نہیں تو یہ ٹیٹیان بیلٹ کہلاتی ہے, اینڈ ایکچولی یہ ایسٹرن یورپ سے شروع ہوتی ہے, goes through پاکستان all the way through to افغانستان. اور پاکستان میں اس کی جو انٹری پوائنٹ ہے وہ ہوتا ہے بلوچستان سے, اینڈ اٹ اسپریڈس اٹ تھرو دا لینتھ آف بلوچستان. تو سدرن بلوچستان سے ناردرن بلوچستان تک یہ چگائی بیلٹ چلتی ہے. پھر KPK میں بھی اس کی آف شوٹس ہیں, اینڈ اوبویسلی اٹ گوز انٹو افغانستان. تو آپ جو آپ کے پاس اسپیس ہے ایکسپلور کرنے کی وہ آلموسٹ انٹائر لینتھ آف بلوچستان ہے, جس میں جیسے میں نے آپ کو ابھی اینٹیمنی کا حوالہ دیا, تو اینٹیمنی جو ہے وہ پنجیر ورشک ایریا میں بھی پائی جاتی ہے, مگر KPK میں بھی پائی جاتی ہے. تو آپ کے پورے ساؤتھ سے نارتھ تک وہ موجود ہے. کاپر گولڈ کا بھی یہی ہے, لیتھیم نکل کوبالٹ یہ KPK میں زیادہ ہے. تو ایکچولی آپ کا ایک بہت بڑا ایریا ہے, اور اس کو یوزلی آپ ایک جیولوجیکل سروے سے اس کے میپس بنواتے ہیں جو آلریڈی
یہ کام ہو چکا ہے. اس کے بعد آپ کچھ جیسے آئل اینڈ گیس میں ہوتا ہے آپ کی ایک بڈز ہوتی ہیں, آپ لائسنسز ایشو کرتے ہیں, پھر جو انویسٹرز ہوتے ہیں وہ اس میں فردر انویسٹمنٹ کر کے ان لائسنسز کو, وہ لائسنسز ایک بڑے ایریا فار ایگزامپل 500 اسکوائر کلومیٹر کے ہوتے ہیں, اس کو پھر وہ فردر ڈرل ڈاؤن کر کے 50 یا 100 اسکوائر کلومیٹر میں ایکچولی ایک پروجیکٹ ڈیفائن ہوتا ہے. کوئی انڈیکیشنز, کیونکہ ظاہر ہے کہ اس ایریا میں آئل کی فائنڈنگ ہوئی ہے کے پی وغیرہ میں, تو یہ کہ اس ریجن میں, اس ایریا میں آئل وغیرہ کا ہونا یہ خالی پریزیڈنٹ ٹرمپ کی فگمنٹ آف امیجنیشن ہے یا یہ کہ دیر آر ایویڈنس اویلیبل؟ نہیں, تو سائنٹیفکلی کلیئرلی جہاں پہ اس طرح کی نیچرل ریسورس ہوتی ہیں تو وہاں پہ آئل اینڈ گیس بھی یوزلی موجود ہوتا ہے. اور جو ابھی ریسنٹلی آئل اینڈ گیس کی بڈز کنسیشنز دیے گئے ہیں اس میں یہ ایریا شامل ہے. جو کچھ ہمارے جو لوکل گروپس ہیں, ماری, OGDC, PPL, ان کو ملے ہیں, ان میں یہ بلوچستان کے ایریا شامل ہیں. اچھا, یہ جو ریکو ڈیک پروجیکٹ ہے جو کہ سب سے فلیگ شپ پروجیکٹ ہے اور یہ اس وقت سب سے قریب ہے, تو ابھی تک فائنینشیل کلوز نہیں ہوا ہے اس کا؟ فائنینشیل کلوز جو ہے وہ کافی قریب ہے. جب میں آپ کے پروگرام پہ کچھ مہینے پہلے آیا تھا تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ اینڈ اکتوبر از دی اپروکسیمیٹ ٹائم لائن. آئی تھنک اٹ از ان پلیس. کوئی میجر ڈیل بریکرز obviously میں آئی ایم ناٹ پارٹ آف دا پروجیکٹ, مگر فرام واٹ آئی کین آبزرو فائنینشیل کلوز لکس کے اٹ شوڈ ہیپن. ایک بات ہے. اب ایک اوور آل اگر ہم اس کا اوپر سے ویو لیں, جو بلوچستان کی پوری صورتحال ہے, جو لا اینڈ آرڈر اور سیکیورٹی کے پرابلم ہے وہ اپنی جگہ ہے, اس میں بھی ظاہر ہے کہ یو ایس کا انٹر ہونا اینڈ ود اے بینگ انٹر ہونا زبردست طریقے سے, اور دوسری طرف چائنا کا, ہمارا سی پیک کا بڑا سینٹر ہے بلوچستان ہی, گوادر پورٹ, گوادر ایئرپورٹ چائنا نے بنایا. اب اگر پسنی پورٹ بنتی ہے جس طریقے سے بھی بنتی ہے اور اس طرح کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے, یہ آل ان آل تو بڑا ایک کنٹری کے لیے تو ایک بہت اچھی چیز ہے. اگر اس میں کوئی جیو اسٹریٹجک پلز اینڈ شوز نہ ہوں تو یہ تو بہت اچھی چیز ہے. نہیں بالکل, میرا خیال میں میڈیم ٹرم بلوچستان کے لیے اور ملک پاکستان کے لیے اس سے اچھا کچھ ہو نہیں سکتا تھا. میں اس میں ایک تیسرا پہلو ایڈ کروں گا, وہ ہے لوکل گروپس کا, ہمارے میجر لوکل بزنس گروپس کا اس میں شامل ہونا. کیونکہ جب یہ شامل ہوں گے اور بلوچستان میں جانا شروع کریں گے تو میرے خیال میں یہ جو ہمارا پرسیپشن بنا ہوا ہے کہ فرام اے بزنس پرسپیکٹیو بلوچستان از اے نو گو ایریا, وہ آہستہ آہستہ ختم ہوگا. اور جس طرح ہمارے لوکل گروپ جو ہیں وہ پورے ملک میں کام کرتے ہیں, اسی طرح وہ بلوچستان بھی کام کرنا شروع ہو جائیں گے اور اس سے بہت فرق پڑے. اور لوکل گروپس کے ساتھ ساتھ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس کے اندر ریکوڈک کے اندر بھی ایک بڑی اچھی پارٹنرشپ بنی ہے. بلوچستان گورنمنٹ جو ہے وہ پارٹنر ہے, پھر پاکستان کی OGDC اور PPL, اور یہ ظاہر دے آر انویسٹڈ. تو خود ریکوڈک میں بھی پاکستان کے لیے بڑی لیکریٹو ایک طرح سے ڈیل ہے. جی بالکل, اور آئی تھنک پہلے لوگوں کو کافی خدشہ تھا کہ جی PPL OGDC کے پاس اتنی فائنینشیل ساخت نہیں ہے اور وہ ڈائلیوٹ ہو, مگر ایسا نہیں ہوا. فائنینشیل کلوز تک انہوں نے اپنی فائنینسنگ بھی ریز کی ہے, وہ جتنا ان کا حصہ پہلے تھا وہ آج بھی ہے, اور لگتا ہے کہ جو پورا بینیفٹ ان کو ملنا چاہیے وہ ان کو ملے گا. اور میں نے آپ کے پہلے پروگرام میں بھی بتایا تھا کہ جو بلوچستان کو شیئر ملا ہے وہ گلوبل سٹینڈرڈ سے بہت اٹریکٹیو ہے, کیونکہ ان کو 10% تو فری ایکوٹی ملی ہے اور 15% وہ اپنے رائلٹیز سے اور ڈویڈنڈ سے پے کر کے خرید سکتے ہیں. تو ٹوٹل 25% جو بلوچستان کو ملا ہے وہ بھی میرے خیال میں ایک بہت اچھی نیگوشیشن. اچھا, اس کا جو سب سے امپورٹنٹ ٹرننگ پوائنٹ ہوگا اس پورے ریزروز کا, ان ریسورسز کا, کیونکہ ابھی بہرحال یہ جو بھی ہے یہ را فارم کے اندر یہ نکلے گا, پھر یہ کارگو ہے, پھر یہ جائے گا پورٹس پہ, پھر فورن ڈیسٹینیشن پہ جائے گا جہاں پر ریفائننگ ہوگی, اس کی اسمیلٹرز وہاں ہوں گے, اور پھر یہ واپس آئے گا یا جو بھی اس کی ڈسپوزل ہوگا. لیکن وین یہ اسمیلٹرز یہاں پہ لگ جائیں گے, ریفائننگ ہماری یہاں پہ شروع ہوگی, تو دیٹ ول بی دا ایکچولی گیم چینجر, مگر اس میں ٹائم لگے گا. تو کرنا بھائی, ایک تو جہاں تک ایٹ لیسٹ کاپر
का ताल्लुक है और टू सम एक्सटेंट गोल्ड एज वेल, 97% ऑफ द वैल्यू ऑफ द टोटल वैल्यू वो ब्लिस्टर फॉर्म में आज भी हम ही कर रहे होंगे एट द माइन। अच्छा, मतलब ये कि अगर रिफाइन नहीं भी करते तो जिस फॉर्म में हम भेजेंगे वो ब्लिस्टर कहलाता है, ब्लिस्टर फॉर्म, और 97% उसकी कॉस्ट वैल्यू हो जाएगी। सिर्फ स्मेल्टर 3% ऐड करता है और वो सिर्फ बिल्कुल हाई वैल्यू एंड पे 3% करता है। तो ऐसा नहीं है कि हम सारी वैल्यू बाहर भेज रहे हैं और वो कमा रहे हैं, सिर्फ 3% है। और स्मेल्टर सिर्फ जब वायबल होता है जब मल्टीपल माइंस ऑपरेट कर रही होती हैं। एक माइन पे कोई स्मेल्टर रिस्क नहीं ले सकता बिकॉज उसकी बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है। मगर मेरा ख्याल है जब यहाँ पे एक 3-4 माइंस ऑपरेट करने लगेंगी तो आई एम श्योर एक इकोनॉमिक केस बनेगा और कोई स्मेल्टर। अच्छा, इसके साइंटिफिक तरीके होते होंगे जिससे कि वो, क्योंकि वो तो मट्टी निकलेगी, पत्थर निकलेगा, कि इसमें सोना कितना है जिसका हमें 97% मिलेगा, तो ये साइंस होगी है नहीं पूरी। तो जब ये जो सारी इन्वेस्टमेंट हो रही है रेकोडिक में, जो हम कह रहे हैं कि 6-7 अरब का प्रोजेक्ट है, तो जब ये खड़ा होगा तो आपको नज़र आएगा एक्चुअली इट इज़ लाइक ए मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। सही है। तो वहाँ पे वेरियस काइंड्स की मशीन्स होती हैं जो ये तो आपको जो एंड फॉर्म नज़र आएगा वो पत्थर नज़र नहीं, आपको एक्चुअली कॉपर नज़र आएगा, आपको एक्चुअली गोल्ड नज़र आएगा, मे बी नॉट इन इट्स एंड फॉर्म मगर इट विल बी इन अ फॉर्म विच इज़ मेजरेबल, आइडेंटिफाइड कि जी इसकी इंटरनेशनल वैल्यू ये है। सही है। मगर अगेन स्मेल्टर्स तो लगने बाद में लगेंगे या जो कुछ भी होगा, इसका मैक्सिमम पोटेंशियल जो है उसको हार्नेस करने के लिए ज़रूरी है इट सीम्स कि ये पसनी पोर्ट बने या पसनी क्योंकि वो फैसिलिटी ऐसी अवेलेबल है, और ताकि ये जो इसका फ्रेट का और ये तमाम जो मूवमेंट के जो एक्सपेंसेस हैं वो कम हो। तो कितनी परसेंटेज आप समझ रहे हैं कि अगर ये पसनी में अवेलेबल हो जाए, इसकी शिपमेंट वगैरह ये तमाम चीज़ें पोर्ट ऑपरेशनल हो जाए तो कितना एक्सपेंस बचेगा? तो ट्रांसपोर्ट तो ऑब्वियसली इज़ अ सिग्निफिकेंट, क्योंकि ये जो चगाई एरिया है ये काफ़ी दूर है, राइट। ये गवादर से भी कोई 600 किलोमीटर दूर है, पसनी से भी ऑब्वियसली दूर होगा बिकॉज पोर्ट तो पोर्ट है, मगर कराची तो उससे एक और 500-600 किलोमीटर आप ऐड कर रहे हैं। तो चाहे वो अच्छा ट्रक्स जो हैं इज़ नॉट वायबल बिकॉज इतना वॉल्यूम होगा आपके एनवायरनमेंट पे, एक्सीडेंट, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, तो आपके पास रियली 2 ऑप्शंस रह जाते हैं। या तो आप अपना रेल ट्रांसपोर्ट को करेंगे जिसमें ऑब्वियसली टाइम का एक फैक्टर आ जाता है, या फिर आप एक टेक्नोलॉजी है स्लरी कहलाती है जो आप कॉपर को लिक्विड फॉर्म में करते हैं, पाइप्स बिछाते हैं अंडरग्राउंड, वो पाइप जाता है पोर्ट, वहाँ पे वो उसको दोबारा कन्वर्ट करते हैं। तो दैट्स अ वेरी एक्सपेंसिव प्रोजेक्ट इन ऑफ इट्स ओन। तो इस वक्त जो प्रोग्राम है आई थिंक वो तो है टू यूज़ रेल ट्रांसपोर्ट। ओके, मगर रेल ट्रैक्स की अवेलेबिलिटी चाहे वो गवादर से हो चाहे पसनी से हो और इस पूरे एरिया के अंदर ये तो क्रिटिकल है। ये तो क्रिटिकल है एब्सोल्युटली। लॉन्ग टर्म तो आपको, क्योंकि सिर्फ अगेन हम सिर्फ एक प्रोजेक्ट की बात नहीं कर रहे होंगे, जो दूसरे प्रोजेक्ट्स भी आएंगे ऑनलाइन उनको भी एक्सपोर्ट ही करना होगा बिकॉज ये प्रोडक्ट पाकिस्तान में तो नहीं पूरा बिक सकते, इसकी तो एक इंटरनेशनल मार्केट है। तो उन सबको ये इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत होगी। तो पाकिस्तान के लिए तो ये इम्पेरेटिव है, सबसे क्रिटिकल बात ये है कि आप ये इंफ्रास्ट्रक्चर तो प्रोवाइड करें। जी बिल्कुल, जहाँ से ये शुरू हो रहा है, चाहे रेलवे ट्रैक पर प्रोवाइड करें, चाहे आपने फरमाया कि रोड ट्रांसपोर्टेशन इज़ अ वेरी वेरी एक्सपेंसिव एंड हैज़र्डस ऑप्शन। तो ये इस वक्त तो अब इसकी फाइनेंसिंग जो है ये तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ही करेगी या ये कैसे होगा? नहीं, तो ये रेलवे ट्रैक है वो कुछ हद तक तो मौजूद था, उसका एक पीस मिसिंग था जो रेकोडिक ने अपनी प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग का हिस्सा बना लिया है। तो वो तो आई थिंक हो जाएगी। कुछ आई थिंक सीपेक का हिस्सा था जो ऑलरेडी हो चुका था पहले, मगर आई थिंक फर्दर इन्वेस्टमेंट्स इसमें ज़रूरी रिक्वायर्ड होंगी। और वो इस ट्रांसपोर्टेशन के लिए ही होगी? वो ट्रांसपोर्टेशन के लिए ज़ाहिर बात है। इसके ट्रांसपोर्टेशन के अलावा भी आपको पावर चाहिए होता है, पानी चाहिए होता है, पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। तो रेकोडिक तो अपना खुद कर रहा है, मगर जब दूसरे प्रोजेक्ट्स आएंगे हो सकता है वो इस साइज़ के ना हो कि वो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर
बना सकें, तो तो उसके लिए पाकिस्तान गवर्नमेंट को नीड्स आना होगा। वेरी सब्सटेंशियल कैपिटल Yes. तो इस पूरी चीज़ को रेस करने के लिए। दुनिया में क्या होता है, यू आर माशाल्लाह एक्सपर्ट इन चीज़ों में, ऐसे माहौल के अंदर क्या फाइनेंसिंग में? तो ज़्यादातर तो हमने ये देखा है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेस होते हैं वो कोई थर्ड पार्टी कर रही होती है, सही। और वो फिर टैरिफ बेसिस पे या यूसेज बेसिस पे वो चार्ज कर रहे होते हैं टू वेरियस प्रोजेक्ट्स। तो आप एक पावर कंपनीज होती हैं जो पावर प्रोवाइड कर रही होती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर वाटर कंपनीज होती हैं जो पानी प्रोवाइड कर रही होती हैं, एंड अल्टीमेटली आपको इस तरह का कोई सोल्यूशन वहाँ पे लाना पड़ेगा, क्योंकि इट विल नॉट बी पॉसिबल कि हर प्रोजेक्ट अपने लिए अलग इंफ्रास्ट्रक्चर लगाए। तो इसी तरह की एक एक्टिविटी सालों से पाकिस्तान में हो रही है, 15-20 साल से, सैंडेक और साइडेक के अंदर। तो उसका पोटेंशियल, उसका कोई डिविडेंड हमें फ़िलहाल नज़र नहीं आया। वो तो चाइनीज़ कर रहे हैं जी। तो सैंडेक जो है वो थोड़ा सा मुख्तलिफ मॉडल पे हुआ था। वो एक रेंटल मॉडल पे हमने लीज़ किया हुआ था कि हमने एक फ़िक्स प्राइस पे माइन को रेंट कर दिया था, उसके अंदर से जो निकला वो उस पर हमारा कोई वो नहीं था। मगर आई थिंक वो उन दिनों की बात है जहाँ हमारी लर्निंग भी लिमिटेड थी। हमने अब जो नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं उनका तो मॉडल ही बिल्कुल डिफरेंट है, जहाँ वी आर पार्टनर्स, गवर्नमेंट इज़ पार्टनर्स, तो उसका जो हमें बेनिफिट मिलेगा वो बिल्कुल फंडामेंटली डिफरेंट होगा। नज़र में आपने बहुत ज़्यादा एम्फसाइज़ किया कि अच्छी बात यह है कि लोकल हमारे प्लेयर्स जो हैं उसमें गए हैं, लोकल एंटरप्रेन्योर्स हमारे जो हैं, बिजनेस ग्रुप्स जो हैं उसमें एंटर हुए हैं। इन लोगों ने अभी तक कितना काम किया है? वो जो अब फीडबैक है ग्राउंड से, वो कितना अभी तक आया है? पहले तो ऑब्वियसली उन्होंने एक फाइनेंशियल कमिटमेंट की है। ये कोई छोटी फाइनेंशियल कमिटमेंट नहीं है। तो इन्होंने कंसेशन जो मिलता है वो इस कमिटमेंट की बेस पे उस कमिटमेंट की बेस पे मिलता है, और इनको जो है वो एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट डेमोन्स्ट्रेट करनी होती है। तो वहाँ तक तो ऑलरेडी वो कर चुके हैं। कुछ ग्रुप्स हैं जो थोड़ा आगे बढ़ गए हैं, जैसे आपको पता है कि NRL है, वो तो अब आई थिंक काफ़ी एडवांस फीजिबिलिटी स्टेज पे पहुंच गए हैं। उसके बाद कुछ ग्रुप्स हैं जिन्होंने जॉइंट वेंचर कर लिया है मारी माइनिंग के साथ, कि जी उनके जो लाइसेंसेस हैं वो उनके साथ जॉइंटली डेवलप करेंगे, तो वो भी अब एक एडवांस। अब और कुछ और ग्रुप्स हैं जिनको मगर इन सब को इंटरनेशनल एसोसिएशन भी चाहिए होगी, इंटरनेशनल पार्टनर चाहिए होंगे स्किल के लिए, तमाम नो हाउ के लिए, क्योंकि हमारी तो लोगों की कैपेसिटी नहीं है वो। जी। तो अल्टीमेटली उन सबको इंटरनेशनल पार्टनर्स, चाहे वो इक्विटी पार्टनर्स हों या ना हों, बट एटलीस्ट टेक्नोलॉजी पार्टनर्स तो चाहिए होंगे। ओके जी। तो वो अब होना शुरू वो सारी बातचीत अब सही बात अब शुरू हो गई है। मगर इसके लिए सबसे जो पिवट है इसका ये कि लॉ एंड ऑर्डर जो है वो वहाँ पे ठीक हो, और फिर ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है ये भी होनी शुरू हो। आई थिंक लॉ एंड ऑर्डर तो ये प्री रिक्विजिट है कि, और ये लॉ एंड ऑर्डर वो वाली चीज़ नहीं है कि सिर्फ कैंप साइट सिक्योर हो, आपको पूरे प्रोविंस को इतना सिक्योर करना होगा कि लोग आराम से आ और जा सकें, बिकॉज एक मैसिव मूवमेंट होगी लोगों की, जिनको आप खुद सोच सकते हैं कि अगर 10-20 हज़ार लोग 3-4 प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं, तो उनका रहना खाना पीना, उन सब के लिए वेंडर्स, एक इकोसिस्टम पूरा चाहिए। छोटे शहर डेवलप होंगे। अब वो छोटे शहर किस तरह से सिक्योर हो सकते हैं अनलेस आपकी एक ब्रॉडर पीस एंड स्टेबिलिटी हो प्रोविंस में। अब जिस रीजन में दो बड़ी सुपर पावर्स हो, यानी चाइना उसका अपना एक साइज़, अमेरिका एक उसका अपना एक साइज़, पाकिस्तान की गवर्नमेंट और फिर पाकिस्तान का पूरा स्टेट का स्ट्रक्चर, तो वी कैन होप फॉर गुड। और सब पॉलिटिकल इसमें जाहिर है कि सबसे पहले अरेंजमेंट या कॉम्प्रोमाइज़ या कोई किसी ना किसी तरह का जो है मुफाहमत की तो ज़रूरत होगी। जी, आई थिंक ग्लोबली तो वी कुड नॉट आस्क फॉर मोर, राइट। आपके पास US भी है, चाइना भी है, और तीसरा मिडल ईस्ट को ना भूलें, सऊदीज़, UAE, उनका अभी कोई हमने मिडल ईस्टर्न जो इंटरेस्ट है, क्योंकि इससे पहले सऊदी का तो हम सुनते रहे थे रेकोडेक में, मगर वो जाहिर है कि वो शायद मटेरियलाइज अभी तक नहीं हुआ, व्हाटएवर। लेकिन बाकी अभी मिडल ईस्ट के बहुत टॉप क्लास इन्वेस्टर्स
سب سے زیادہ کیپٹل ان کے پاس ہے. لیکن ابھی ان کی کوئی فزیکل یا کوئی امپورٹنٹ کوئی ہم نے انٹرسٹ نہیں دیکھا. نہیں ایکچولی وہ شاید زیادہ ابھی آیا نہیں ہے سامنے، مگر جو یو اے ای کے میجر فیملی گروپس ہیں جو گورنمنٹ سے بھی افیلیٹڈ ہیں، یو اے ای گورنمنٹ سے، ان کو کنسیشنز مل چکے ہیں اور وہ ایکٹیولی اس پہ کام کر رہے ہیں. اچھا، تو جو لوکل میں اس میں جو ہے یہ مڈل ایسٹرن بھی ہے، یو اے ای کے بھی ہیں. جی یو اے ای کے بھی ہیں. انہوں نے کچھ لوگوں نے ایک جوائنٹ وینچر کیا ہے ہماری ایگزسٹنگ کمپنیز کے ساتھ، اور کچھ لوگ ڈائریکٹلی بھی کام کر رہے ہیں. تو ایٹ لیسٹ یو اے ای از ایکٹیو. تو یہ پورا جو ہمارا ہورائزن ہے، یہ ساری چیز ہے، اس میں ایسا پورٹ کی بڑی اہمیت ہے. ایک گوادر پورٹ تو ہمارے پاس اویلیبل ہے بالکل، اور ایک اور پسلی پورٹ کی جو بات ہو رہی ہے، کیونکہ جو اگر ہمیں ویسٹرن انٹرسٹ چاہیے، ویسٹرن چاہیے، کنٹریز چاہیے، تو ان کے لیے پسنی کی بھی ہونی ضروری ہے. تو پسنی از آلسو گوئنگ ٹو بی ویری ویری امپورٹنٹ ٹو ہیو اے پورٹ، اے ڈیپ سی پورٹ، جو کہ شاید پسنی میں اویلیبل ہو سکتا ہے. جی میرا خیال میں، اینڈ ناٹ اونلی اسپیسیفک ٹو منرلز، ٹو کاپر گولڈ، مگر آئل اینڈ گیس ایز ویل. اوکے، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پوٹینشیل ہے کہ آف شور وہاں پہ ڈرلنگ ہو سکتی ہے. آف شور ڈرلنگ اگر پہ تو ہم نہیں بنا سکتے، لیکن کوئی اس کا کوئی ایویڈنس ہو کہ بھئی آگے ضرورت پڑ سکتی ہے. میرے خیال میں آف شور ڈرلنگ پہ اب انویسٹمنٹس اور فوکس جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے، اور آئی تھنک اس میں بھی ڈیولپمنٹس اب آئیں گی، اور اس کے لیے ہمیں پھر یہ پسلی ٹائپ پورٹ کی پھر ہمیں ہر صورت ضرورت پڑے گی. ضرور، بالکل. تھینک یو سو مچ سر، بہت بہت شکریہ. عدنان آفریدی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، تمام امور کے ماہر، اور ایک بہت ہی ہم نے آپ کو کریڈیبل، اوتھینٹک اس پوری منظرنامے کا منظر پیش کیا، جو کہ پاکستان کی یقیناً اکنامک فارچون کو بدل سکتا ہے.